اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بحث ہے ہماری امر پر۔ امر پر دو بحث ہے، ایک مادہ امر پر اور ایک صیغہ امر اور حیت امر پر۔ مادہ امر سے مراد ہے حمزہ، میم اور را۔ یعنی اگرچہ یہ بحث آپ دیکھ رہے ہیں ایک لغوی بحث ہے، لیکن چونکہ اس سے ہمارا ایک تعلق ہے اس وجہ سے ہم یہ بحث کر رہے ہیں، ورنہ یہ سراسر شیخ صدر کی زبان میں عنصر خاص ہے۔ یعنی امر کا مادہ یعنی حمزہ میم را، حمزہ میم را جہاں بھی آ جائے، مثلا میں کہتا ہوں امر تو بقضا، میں نے امر کیا فلاں کا، یا جئت تو بامر قضا، میں فلاں امر کی وجہ سے آیا، یا شغلنی بامر قضا، مجھے فلاں کام نے مشغول کر لیا، یا اوتی بامر فلاں، یا فلاں امر کی وجہ سے میں آیا، لایا گیا۔ تو اس امر کا بالآخر کیا معنی ہے؟ حمزہ میم را جگہ جگہ آ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک خالصتاً لغوی بحث ہے کہ صرف حمزہ میم را، کچھ اور بھی اس کی جگہ آئے گا تو ہم وہ بحث نہیں ہے۔ مادہ امر سے مراد صرف حمزہ میم را۔ صیغہ امر سے مراد یہ آئے گی کہ عنصر آ جائے، اضرب آ جائے، امنا، علم، جو بھی آ جائے، وہ صیغہ امر سے بحث ہے۔ مادہ امر سے مراد صرف حمزہ میم را کس پر دلالت کرتے ہیں، خالصتاً ایک لغوی مسئلہ ہے۔ واضح بات، محل نزاع واضح ہے کہ بحث کہاں پر، کیونکہ یہ بحث میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوری بحث ختم ہو جاتی ہے اور مادہ امر اور صیغہ امر میں فرق کیا ہوتا ہے طالب علم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ مادہ امر اور صیغہ امر سے کیا مراد۔ مادہ امر یعنی خود حمزہ میم را، صیغہ امر یعنی ہر وہ صیغہ جو امر پہ دلالت کرتا ہے، چاہے اس کا مادہ کچھ بھی ہو۔ واضح ہو رہی بات؟ تو مادہ امر میں جہاں بہت سارے امر استعمال ہوتے ہیں، شغلنی بامر قضا، جئت بامر قضا، یا رائے، کچھ بہت سارے امر استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں۔ تو آغا مظفر نے جب ان تمام امر کی بررسی کی، آغا مظفر کا بھی یہ نظریہ ہے، آخوند خراسانی کا بھی یہ نظریہ ہے، کچھ فرق کے ساتھ جو دیگر ہمارے اصولین ہیں ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ جتنے بھی امر استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں، اس میں سے زیادہ سے زیادہ استعمالات ہیں اور مصادیق ہیں، مصادیق اور استعمالات ہیں۔ مصادیق اور مفہوم میں خلط نہیں ہونا چاہیے آپس میں، مصداق اور مفہوم میں خلط نہیں ہونا چاہیے، استعمالات اور اس کے معنی حقیقی میں خلط نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فرض کریں عرب میں کہتے ہیں حجر، حجر کہتے ہیں، اس کا معنی کہ اس کا معنی ہے ممنوع ہونا، کوئی چیز منع ہونا، ٹھیک ہے۔ اب پتھر کو بھی حجر کہا جاتا ہے، کیونکہ پتھر کے اندر کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اس کی سختی کی وجہ سے اس کو حجر کہا جاتا ہے، کیونکہ حجر بھی اور ہجر بھی ہے، دونوں ہیں، دونوں اس کی لغات ہیں۔ حجر بھی ہے اور حجر اسود بھی ہے اور ہجر بھی ہے۔ اسی طرح عقل کو بھی قرآن میں ہجر کہا گیا ہے، قرآن میں عقل کو ہجر کہا گیا، کیونکہ عقل بھی منع کرتی ہے، روکتی ہے ہر اس کام سے جو خدا کی جانب انسان کو رکاوٹ بنتے، عقل روکتی ہے۔ اسی طرح ہجر اسماعیل بھی اس وجہ سے ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے کہ طواف کے دوران اگر آپ اس کے درمیان سے چلے گئے تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا۔ مثلا یہ کعبہ ہے، یہ ہجر اسماعیل ہے، اگر طواف کرتے کرتے یوں چلے گئے تو طواف باطل ہو جائے گا، کہ یہ روکتا ہے، جانے سے روکتا ہے کہ آپ یوں طواف کریں، اس کو اس لیے کہتے ہیں ہجر اسماعیل کہتے ہیں۔ جی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کعبہ پہلے یہاں تک تھا، وجہ یہ۔ تو یہ کعبہ کی بات تاریخ میں کعبے کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بنا تبدیل ہوئی، اس لیے ایک بحث ہے کہ امام کا ظہور ہوگا تو کعبہ کو اپنی اس میں اصل اس میں لے آئیں گے۔ پہلے کعبے کے دو دروازے تھے، ایک یہاں سے تھا ایک یہاں سے تھا، دو دروازے تھے۔ بہرحال بحث ہماری ابھی حج کے موضوع پہ نہیں، ورنہ تفصیلاً بحث ہو۔ تو بات جیسے ایک لفظ ہے عربی میں جنہ، جنہ کا مطلب ہے ستر شیء الحاسہ، ایک چیز انسان کے حواس اور حس میں نہ ہو، جس کو وہ درک نہ کر سکتا ہو ہاتھوں سے، آنکھوں سے۔ اب جن کو بھی اس وجہ سے جن کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا،
مجنون، اس کی عقل نہیں ہوتی اس لیے اس کو نظر نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو مجنون. جنہ سپر، اس وجہ سے کہ جنگ میں سامنے والے کوئی شخص نظر نہیں آتا. جنون، مجنون. اسی طرح جنین، ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا اس لیے اس کو جنین کہتے ہیں. اسی طرح اس کے بہت سارے استعمالات ہیں. جنت بھی اس وجہ سے کہ درختوں کی وجہ سے اس کی زمین نظر نہیں آتی، اسی لیے جنت اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جنت استعمال ہوتا ہے لفظ، بہشت تو فارسی کا ہے. روضہ، روضہ و زمین کو کہتے ہیں جس کو نظر آ جائے. پیغمبر سے روایت ہے کہ قبر جو ہے یا تو وہ ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے ایک ٹکڑے کا ایک باغ میں سے ایک باغ بنے گا، یا جنت کے جہنم کے ایک گڑھا میں سے گڑھا بنے. تو وہاں روضہ استعمال کیا، وہاں جنت استعمال نہیں کیا. واضح ہے نا؟ بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. تو اگر کوئی کہے کہ صاحب جنہ کے کیا معنی ہیں یا حجرہ میں حجر کے کیا معنی ہیں، تو کہیں جنہ کے 10 معنی. کون سے معنی؟ ایک معنی اس کا جن ہے، ایک معنی اس کا جنین ہے، ایک معنی اس کا مجنون ہے، ایک معنی اس کا جنہ ہے، ایک معنی اس کا جنہ ہے. یہ سارے اس کے معنی ہیں. کہیں گا نا بابا یہ سارے اس کے مصادیق ہیں، یہ سارے اس کے استعمالات ہیں. تو کہا معنی کیا؟ کہا معنی ایک ہے. کیا؟ ستر الشیء عن الحاسہ، یہ اس کا معنی ہے. تو امر میں بھی جن لوگوں نے قرآن میں یا عرب میں دیکھا تو امر بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا تھا. امر کام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، امر حادثے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، امر شے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، امر طلب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا. امر یعنی فرعون میں بھی آپ آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی امر کا کہ بِأَمْرٍ، امر ایک عجیب معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، امر بمعنی غرض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا. تو آگے مظفر نے جب تحقیق کی اور اسی طرح دیگر رسولین نے، ان کا سب کو یہ نظریہ کہ یہ سب کیا ہے؟ استعمالات امر ہے، استعمالات ہیں. اور کیا ہے؟ اس کے مصادیق ہیں، مصادیق ہیں اس کے، حقیقی معنی نہیں ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی امر کے 2 معنی ہیں، ایک شے اور ایک طلب. امر کے صرف 2 معنی حقیقی ہے. یعنی امر کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی ہے. جس طرح سے عین مشترک لفظی ہے، عین سے مراد جاسوس بھی ہے، عین سے مراد آنکھ بھی ہے، عین سے مراد چشمہ بھی ہے. اسی طرح امر مشترک لفظی ہے فقط 2 معنی میں، ایک شے اور طلب. لیکن شے سے مراد مطلق شے مراد نہیں ہے، اور طلب سے مراد بھی مطلق طلب مراد نہیں ہے، بلکہ شے سے مراد وہ شے مراد ہے جس میں ذات اور عین نہیں ہے بلکہ افعال اور صفات ہیں. افعال اور صفات بھی وہ نہیں ہے جس میں فاعل کا معنی ہو، بلکہ وہ ہے جس میں فاعل کا معنی نہ ہو. یہ ہے شے سے مراد. اب اس کی کیا ہے؟ کچھ وضاحت ہے. ایک صلوات پڑھنا محمد. یہ درمیان میں صلوات پڑھانے کے مقاصد ہیں. اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بحث آپ کے لیے حل ہو جائے. اکثر جب میرے لیے بحثیں حل نہیں ہوتی تھی تو میں کچھ کام کرتا تھا. اس میں سے ایک یہ تھا کہ بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرتا تھا میں درس کے دوران، تو وہ بحث میرے لیے حل ہو جاتی تھی. اور اسی طرح سلوات پڑھتا تو وہ بحث حل ہو جاتی تھی میرے لیے. تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ بھی کچھ اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ بحث حل ہوگی. شے سے مراد شے ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر، شے ہر وجود پر، ہر وہ چیز جو ہے اس پہ شے کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن امر جو شے کا معنی دیتا ہے وہ ہر شے نہیں دیتا، بلکہ وہ شے دیتا ہے جس کا تعلق ذات اور عین سے نہ ہو. مثلا ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے رأیت شیئن، یہ کہہ سکتے ہیں رأیت شیئن، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے رأیت امرن، میں نے ایک امر کو دیکھا اگر ایک شخص ہے تو. پس شے کا اطلاق ہو رہا ہے اس پر، امر کا اطلاق اس پر نہیں ہو رہا. یہ کرسی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا، میں ایک شے پر بیٹھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں ایک امر پر بیٹھ گیا. یہ میرے ہاتھ میں جو قلم ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک شے ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میرے ہاتھ میں ایک امر ہے. پس امر جو شے پر دلالت کرتا ہے وہ مطلق شے پر دلالت نہیں کرتا، اس شے پر دلالت کرتا ہے جس شے کا تعلق افعال اور صفات سے ہو، صفات سے ہو، کوالٹیز سے ہو، ذات سے نہ ہو، فعل سے ہو. صفات اور ذات میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مصدری معنی ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں معنی حدثی،
ایک اسم مصدری معنی ہوتے ہیں. افعال اور صفات میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا تعلق معنی حدثی اور معنی مصدری سے ہوتا ہے، یا اس کا تعلق غیر معنی حدثی یا غیر معنی مصدری سے ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اسم مصدر. اسم مصدر وہ ہوتا ہے جس میں، دیکھیں مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی ایک نگاہ فاعل کی طرف ہوتی ہے، ایک نگاہ فاعل. مثلا آپ کہتے ہیں کرنا، جانا، نہانا، کھانا، ایک نگاہ فاعل کی طرف ہے. کھانا یعنی ایک نگاہ ایک فاعل کی طرف ہے. کہنا. اس میں مصدر وہ ہوتا ہے، اب چونکہ اردو میں اس کے استعمالات کم ہیں اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے، ورنہ اس میں مصدر وہ ہے جس میں اصلاً فاعل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، خود ہے وہ کام. جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے مصدر کیا ہے؟ گفتن. اس میں مصدر کیا ہے؟ گفتار. ٹھیک ہے. مصدر کیا ہے عربی میں؟ توضع. اس میں مصدر کیا ہے؟ خود وضو. بعض اس میں مصدر کا معنی کہتے ہیں، بعض نحوین اس میں مصدر کا معنی کہ اس میں مصدر حاصل مصدر، یہ معنی صحیح نہیں ہے. بعض نحوی کتب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں مصدر حاصل مصدر ہے، یعنی مصدر کا جو اینڈ اور نتیجہ نکلے گا اس کو کہتے ہیں اس میں مصدر. ہاں، توضع یعنی وضو کرنا، جس کے نتیجے میں ایک نتیجہ نکلے گا. وضو ایک حالت کا نام ہے، حالت طہارت. اسی طرح اغتسال اور غسل ہے. یہ نحوی افراد کہتے ہیں. اصولین کی جو تعریف ہے اس میں مصدر کی، وہ زیادہ دقیق تر تعریف ہے نحوین کی بنسبت. ایک ہے آپ کا چلنا، ٹھیک ہے، مشی کرنا، چلنا، اور ایک ہے کردار. ایک ہے آپ کا بولنا اور ایک ہے گفتار. ٹھیک ہے. بولنے میں ایک توجہ ذہنی فاعل کی طرف ہے، لیکن گفتار میں کوئی فاعل کی طرف توجہ نہیں ہے، کردار میں فاعل کی طرف توجہ نہیں ہے. واضح ہو رہی بات؟ پس اصولین کے نزدیک افعال و صفات، اور اسی طرح نحوین کے نزدیک بھی افعال و صفات دو معنی رکھتے ہیں. بعض صفات وہ ہیں جس کا تعلق مصدری معنی سے ہے، یعنی اس میں حدثی معنی ہے. بعض صفات اور افعال وہ ہیں جس کا تعلق اسم مصدر سے ہے، یعنی حدثی معنی اس میں نہیں ہے. حدثی معنی کیا؟ جس میں فاعل کی طرف ایک توجہ ہے. اس میں مصدری معنی کیا؟ جس میں فاعل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پس امر سے مراد شیء ہے، لیکن نہ شیء مطلق، بلکہ وہ شے جس کا تعلق افعال و صفات سے ہو، لیکن نہ افعال و صفات مطلق، بلکہ وہ افعال صفات جس میں اس میں مصدری معنی ہو، یعنی جس میں معنی حدثی نہ ہو، اس پر امر کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی وہ شے جس کا تعلق صفات سے ہو، وہ صفات جس کا تعلق اس میں مصدری سے، اس شے کو آپ امر کہہ سکتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ اس شے کو آپ امر کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جئتو لامر فلاں، میں فلاں کام کی وجہ سے آیا. یا شغلنی، مجھے مشغول کر دیا، بامر فلاں، فلاں کام نے مجھے مشغول کر دیا، یعنی فلاں کام مہم نے. ایک مہم کام انسان کو مشغول کرتا ہے، ایک غیر مہم کام انسان کو مشغول نہیں کرتا، غیر امپورٹنٹ کام انسان کو مشغول نہیں کرتا. تو جہاں بھی امر کا معنی آئے گا، کیونکہ امر مشترک لفظی ہے شیء اور طلب میں، جہاں بھی امر کا معنی آئے گا اور وہ طلب کا معنی نہیں دے گا تو وہ اس شیء کا معنی دے گا جس کے اندر صفت ہے، لیکن وہ صفت ایسی ہے جس کا تعلق غیر حدثی صفت سے، نہ کہ حدثی صفات سے. یہ ہے شیء کا معنی. واضح ہو گئی بات؟ صلوات پڑھیں. اسی طرح امر کا دوسرا معنی طلب، لیکن نہ مطلق طلب. طلب بھی مطلق طلب نہیں. طلب میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں. طلب کرنا، سب سے پہلے معنی طلب کو سمجھیں. معنی طلب وہ ہے کہ دل میں آپ اگر ایک چیز رکھتے ہیں، کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کو ظاہر کرنا. جب آپ ظاہر کریں گے تو اس کو کہیں گے طلب.
مثلا دل میں چاہتا ہوں میرا بچہ میرے لیے پانی لے آئے، پیاس لگتی ہے، انسان بعض اوقات نہیں کہتا کسی کو، ٹھیک ہے، نہیں کہتا کسی کو کہ پانی لے آئے، مثال دے رہا ہوں، مثال حقیقی بھی ہوتی ہے بعض اوقات مثال۔ تو اپنے معافی ضمیر کو زبان پر لا کر یا اشاروں کے ذریعے سے یا لکھ کر اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن ایک بار ہے کہ معافی ضمیر کو اظہار کرتا ہے، جاؤ پانی لے آؤ، ٹھیک ہے، اظہار کرتا ہے۔ تو جب اظہار اگر وہ کر لے تو اس کو کہتے ہیں امر، چاہے سامنے والا نہ بھی سمجھے، لیکن اس کو کہتے ہیں طلب کرنا۔ بس طلب کا معنی سمجھ میں، طلب کا معنی ہے اس کو اظہار کرنا، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کو اظہار کرنا۔ اب یہ جو اظہار کرنا ہے، جو مانگنا ہے، اس میں 3 چیزیں ہو سکتی ہے۔ عالی دانی سے طلب کرے، عالی یعنی جو مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، وہ اس سے طلب کر رہے ہیں جو مرتبے کے لحاظ سے پائین ہے، نیچے ہے، دانی ہے، مرتبے کے لحاظ سے، نہ یہ کہ مکان اور زمان کے لحاظ سے۔ مثلا ایک شخص 4th فلور پر ہے، ایک شخص 1st فلور پر ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو طلب مانگ رہے، نہ عالی سے مراد مرتبے کے لحاظ سے عالی ہے، نہ کہ زمان اور مکان سے۔ زمان اور مکان سے عالی ہونا کوئی ایک علو نہیں لاتا، بلکہ مرتبے کے لحاظ۔ مثلا دادا باپ پوتے کو کہے، باپ بیٹے سے کہے، آقا غلام سے کہے، امام ماموم سے کہے، یہ مرتبے کے لحاظ سے کیا عالی اور دانی ہے۔ واضح کی بات۔ دوسرا ہے متوسط طبقہ متوسط سے کہے، یعنی دونوں میں عالی اور دانی کا کوئی نہیں ہے، بلکہ مساوی ہے، یہ بھی مساوی اور یہ بھی مساوی، یعنی ہم طبقہ ہے دونوں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے کہے، باپ ایک اور باپ سے کہے، بچہ اپنے بھائی سے کہے، بھائی بھائی سے کہے، بہن بہن سے کہے، فرض کریں دونوں میں بڑا اور چھوٹے کا بھی مسئلہ نہیں، دونوں مساوی ہیں۔ ایک بار ہے دانی عالی سے کہے، نیچے والا اوپر والے سے کہے۔ پس امر کا معنی ہے طلب، نہ کہ طلب مطلق۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، بعض اوقات عالی دانی سے طلب کرتا ہے، مولا اپنے غلام سے کہتے ہیں یہ کام کرو۔ بعض اوقات مساوی سے طلب کرتا ہے، میں آپ سے، آپ ہمیں اور آپ مساوی، میں آپ سے طلب کرتا ہوں، آپ مجھ سے ایک چیز طلب کرتا ہے، آپ کہتے ہیں استاد کل نہیں آئیے گا، میں کہتا ہوں کل آپ لوگ آئیے گا، ایک طلب اور یہ ہے۔ ایک بار ہے دانی عالی سے طلب کرتا ہے، نیچے والا اوپر والے سے کہتا ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے لیے کل سائیکل لے آئیے گا، مجھے سائیکل چاہیے، طلب کر رہا ہے، مجھے سائیکل چاہیے، مجھے جو ہے گاڑی چاہیے، اب تو سائیکل کا زمانہ گیا، کہتے ہیں گاڑی چاہیے مجھے، گاڑی لے آئے گا، طلب کرتا ہے۔ اب نہیں، مولا، عبد اور مولا تو ایک ہی ہو گئے نا، دانی اور عالی، عبد مولا سے کر، ہاں، غلام مولا سے کر، عبد مولا سے کر۔ پس اگر مساوی سے طلب کرے تو اس کو امر نہیں، طلب کہا جاتا ہے لیکن امر نہیں کہا جاتا۔ دانی عالی سے طلب کرے تو اس کو طلب کہا جاتا ہے لیکن امر نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر مساوی سے طلب کرے تو اس کو کہتے ہیں درخواست کر رہا ہے، یا نیچے والا اوپر والے سے کہتے تو اس کو کہتے ہیں التماس کر رہا ہے۔ پس امر کہتے ہیں اس طلب کو جس میں عالی دانی سے طلب کرے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ پس طلب مطلق نہیں بلکہ طلب خاص ہے۔ اسی طرح شیء مطلق نہیں تھا، شیء خاص تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے آیا استعلاء ہونا ضروری ہے یا استعلاء ہونا ضروری نہیں؟ استعلاء یعنی الوہیت۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک کمپنی کا مینیجر ہے، ٹھیک ہے، یا ایک مولا ہے، وہ اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ پلیز میرے لیے پانی لے آؤ، تو یہ مرتبے کے لحاظ سے عالی ہے، غلام اور عبد مرتبے کے لحاظ سے دانی ہے۔ مولا غلام سے ایک بار کہتے ہیں جاؤ میرے لیے پانی لے آؤ، یوں سینہ تان کے، جاؤ میرے لیے کام کر کے آؤ۔ یہاں پر یہ استعلاء یعنی الوہیت کا اظہار، استعلاء کا مطلب ہے الوہیت کا اظہار، اس الوہیت کے اظہار بھی کر رہا ہے۔ تو جب عالی دانی سے طلب کرے اور الوہیت کا اظہار بھی کرے تو اس وقت تو بحث ہی نہیں، اس وقت تو ہے طلب۔ لیکن فرض یہ کہ عالی دانی سے طلب کرے لیکن عاجزانہ طریقے سے طلب کر رہا ہے، پلیز میرا یہ کام کر دو، پلیز، مولا غلام سے کہہ رہا ہے پلیز یہ کام کر دو، تو آیا اس وقت بھی طلب امر کہیں گے یا اس وقت امر نہیں کہیں گے؟ کہا اس وقت بھی امر کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مرتبے کو دیکھا جائے گا، استعلاء کو نہیں دیکھا جاتا۔ استعلاء کے لحاظ سے لا بشرط ہے، چاہے عالی استعلاء یعنی الوہیت کا اظہار کرے چاہے الوہیت کا اظہار نہ کرے، فرق نہیں پڑتا، اگر وہ عالی ہے تو امر کہلائیں گے۔
اگر فرض کریں برعکس ہو جائے، دانی عالی سے طلب کر رہا ہے اور استعلاء کے ساتھ کر رہا ہے، بچہ باپ سے طلب کر رہا ہے اور الوہیت کا اظہار کر رہا ہے، ضرور میرے لیے کر لے آنا، خبردار اگر نہیں لائے تو، یوں کہہ رہے. تو استعلاء اگر دانی استعلاء کرے تو فار نہیں پڑتا، بلکہ اس کی مذمت کی جائے گی کہ تو عالی ہے بھی نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات بچوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، تو اس کا باپ بنا ہوا ہے جبکہ وہ تیرا باپ ہے. یوں اس طرح کے جملے ہم عرف میں ادا کرتے ہیں. کیوں یہ جملے ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ استعلاء کر رہا ہوتا ہے. کہتے تو دانی ہو کے استعلاء کر رہا ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے؟ تیرا مقام چھوٹا ہے، استعلاء تجھ پہ سجدہ نہیں ہے، استعلاء تیرے باپ پہ سجدہ ہے. اسی لیے کہتے تو اپنے باپ کا باپ بن رہا ہے. یہ کیوں کہتے تو اپنے باپ کا باپ بن رہا ہے؟ کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو استعلاء سجدہ ہے، نیچے والے کو استعلاء نہیں سجدہ. واضح ہوگی بات؟ پس امر اس طلب کو کہتے ہیں جس میں عالی دانی سے طلب کرے، چاہے اس میں استعلاء ہو چاہے استعلاء نہ ہو. مساوی مساوی سے طلب کریں، دانی عالی سے طلب کریں، چاہے استعلاء استعلاء نہ، اصل فرق نہیں پڑتا، اصل وہ امر ہی نہیں ہے. واضح ہوگی بات؟ کل ویسے ہی. کس کی مثال؟ شیء میں عبارت میں دیکھیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں. الباب الثانی الاوامر، دوسرا باب. پہلا باب کس کے بارے میں تھا آغا صاحب؟ ہاں وہ بھی صحیح تھا، وہ بہت پہلے آپ چلے گئے. جی پہلا باب مشتق کے بارے میں تھا، دوسرا عامر، تیسرا کس کے بارے میں؟ نوائی. چوتھا مفاہیم. پانچواں عام و خاص مطلق. چھٹا مطلق اور مقید. احسن. ساتواں آٹھواں. ہاں بس 7 بار. اس کو یاد رکھیے، اگر اس کو یاد رکھیں گے اصول آپ کے، اس کا اسٹرکچر آپ کے ذہن میں رہے گا. اسٹرکچر آپ کے ذہن میں رہے گا کہ بحث یوں آگے بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. مشتق کا معنی آپ نے سمجھ لیا، اس کا موزون لا بھی سمجھ لیا. آگے مظفر کے نزدیک اس کا موزون لا کیا ہے کہ مبدا متلبس بالذات ہو زمان حال میں، یعنی جب تک مبدا متلبس ذات ہے تب تک اس کو مشتق کہا جائے گا. اس ذات کو جیسے ہی مبدا منقضی ہو جائے یا مستقبل میں آئے، دونوں میں اس وقت ذات کو حقیقت میں مشتق نہیں کہا جائے گا، مجازن کہا جائے گا. یہ ساری بحث مشتق میں ہو گئی. یہاں تک آپ کو لیے ایک حل ہونا چاہیے. وہ پوچھیں گے آپ مظفر سے کہ کیوں بحث کی. الباب ثانی اوامر، دوسری بحث اوامر کی ہے. وفی بحثان، اس میں 2 بحث ہے، مادہ امر اور صیغہ امر، اور ایک خاتمہ ہے. وفیہ خاتمۃ فی تقسیمات الواجب. المبحث الاول مادۃ الامر، پہلی بحث کیا ہے؟ مادہ امر کی ہے. مادہ امر کی ہے وہی کلمۃ الامر، کلمہ امر آگا سب، یعنی حمزہ میم را. المؤلفۃ، وہ کلمہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ تالیف پاتا ہے کس سے؟ من الحروف حمزہ میم اور را سے. وفیہا 3 مسائل، اس میں 3 بحثیں ہیں. معنی کلمۃ الامر، سب سے بحث اولا کیا ہے؟ کلمہ امر کیا بحث اول کیا ہے؟ کلمہ امر کا یا معنی، یا المسئلۃ الاولی کیا ہے؟ کلمہ امر کا معنی. قیلا، قیلا سے مراد اکثر قول ضعیف کی طرف توجہ ہوتی ہے. ان کلمۃ الامر لفظ مشترک بین الطلب وغیرہ مما تستعمل فیہ ہذہ الکلمۃ. ایک قول یہ کہ جتنے استعمالات ہیں ان سب کے لیے کہہ دیا گیا کہ کلمہ امر وضع کر دیا گیا. جیسے جن کے لیے کہا گیا کہ جن وضع ہوا ہے، جنین کے لیے بھی، یعنی یہ سارے اس کے کیا ہے؟ استعمال، یہ سارے اس کے لیے موزون لا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، لفظ جن ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یہ سارے اس کے استعمالات ہیں. لفظ حجر ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یہ سارے اس کے استعمال ہیں. لفظ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے بہیمۃ الانعام، بہما، بہما کہتے ہیں ایک چیز کو جس کی معلوم نہ ہو سکے جو. اسی طرح پتھر کو بھی بہیمہ کہا جاتا ہے، مبہم سے لیا، مبہم بھی اسی سے نکلا ہے. پتھر کو بہیمہ کہا جاتا ہے عرب میں. اسی طرح جو جانور ہے اس کو بھی بہیمہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور جو گفتگو کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ میں بہیمۃ الانعام کی کہتے ہیں اضافت. کون سی اضافت ہے؟ کہتے ہیں اضافت بیانی ہے، یعنی بہیمۃ من الانعام ہے. بہیمہ تمام جانوروں پہ دلالت کر رہی تھی. انعام نے آ کر بتایا کہ بہیمہ سے مراد کون سے جانور ہے؟ وہ انعام ثلاثہ. جب بھی انعام ثلاثہ ہو تو اس سے کیا مراد ہے؟
ایک اونٹ اور اس کا خاندان یعنی اونٹنی اور یہ سب، ایک گائے اور اس کا خاندان، اور ایک بکرا بکری اور اس کے خاندان جس میں دمبے اور گوسفند آ جاتے. انعام ثلاثہ بھی اصل میں نعمت کی جمع انعام. نعمت جب عربی میں مطلق استعمال ہوگا تو اس سے مراد اونٹ ہے، کیونکہ اونٹ کو وہ نعمت سمجھتے تھے. اونٹ سے سفر بھی کرتے تھے، اس کا دودھ بھی نکالتے تھے، اس کی اولاد بھی ہوتی تھی. اس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کسی شخص کے، بہرحال اب اس میں چلے جائیں گے ہم، الفاظ کی بحثوں میں زیادہ چلے جائیں گے، اس کو چھوڑیں، یہاں روک دیتا ہوں میں. اونٹ ان کے لیے سب کچھ تھا، اونٹ ان کے لیے سب کچھ تھا، پوری زندگی تھی. اسی لیے قیامت کی ایک نشانی کے طور پہ قرآن نے کیا بتایا، وَإِذَل اور وَإِذَل اور اونٹنیاں جب یعنی حاملہ اونٹنیاں جب تمہارے سامنے سے چلی بھی جائے گی تو تم توجہ نہیں کرو گے. یعنی اتنی قیامت میں ایک ایسی سختی ہوگی. حاملہ اونٹنی سے کیا مراد ہے؟ آپ کے کروڑ روپے ایسے جا رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، آپ کو توجہ ہی نہیں ہوگی. ہاں حاملہ اونٹنی تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حاملہ بھی ہے، دودھ بھی آئے گا، بچہ بھی آئے گا، وہ اس کو بھی تم جانے دو گے. بہرحال اونٹ نعمت ہے. آج کے دور میں ظاہر ہے اونٹ کی جگہ مرسڈیز لے لیں آپ. تو بحث کہاں تھی؟ ہاں ایک قول یہ کہ جتنے بھی امر کے استعمالات ہیں وہ سب کے سب اس کے معنی حقیقی ہیں. یہ قول قیلہ ہے، ضعیف ہے. قیلہ ان کلمۃ الامر، کلمہ امر لفظ ہے، ایسا لفظ جو مشترک ہے کس کے درمیان؟ طلب اور غیر طلب کے درمیان. غیر ہی سے کیا مراد ہے؟ من بیان کر رہا ہے. غیر طلب سے کیا مراد ہے؟ مما، ہر وہ معنی تستعمل فیہ، جس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کون؟ حاذی الکلمہ، نائب فاعل بن جائے گا تستعمل. ہر وہ معنی کہ حاذی الکلمہ یعنی کلمہ امر استعمال ہوتا ہے فیہ، جس معنی میں. کاف تشبیہ، کل حادثت والشان والفعل والغرض وہکذا ہکذا ہکذا، اتنے سارے معنی ہیں. کما تقول لف و نشر مرتب ہے. کما تقول جئت لامر کذا، میں فلاں حادثے کی وجہ سے یعنی فلاں کام کی وجہ سے جو حادث ہوا ہے. حادث سے مراد قدیم نہیں، حادث سے مراد جو ایجاد ہوا. حادثے سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ دو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ صرف حادث ہے نا. حادث سے مراد ایک کام ہے جو ابھی ایجاد ہوا ہے. جئت لامر کذا، میں فلاں کام کی وجہ سے ہے جو ابھی ایجاد ہوا ہے، ابھی حادث ہوا ہے میرے لیے. او شغلنی امر، مجھے مشغول کر دیا ایک امر نے. انسان کو جو چیز مشغول کرتی ہے وہ ایک اہم چیز مشغول کرتی ہے، غیر اہم چیز انسان کو مشغول نہیں کرتی. پس یہ امر بے معنی شان ہے. شان سے مراد امر مہم، ایک امپورٹنٹ کام. شان سے مراد مجھے مشغول کر دیا ایک امر نے. امر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ایک امپورٹنٹ کام نے. وہ آتا فلان بامر عجیب، یہاں امر سے مراد فعل ہے. فلاں شخص ایک امر عجیب، ایک یعنی کار عجیب، فعل عجیب، ایک عجیب فعل کے ساتھ آیا. اب آگے مظفر میدان میں آ رہے ہیں، کیا نا وَلَا يَبْعُدُ أَن تَكُونَ الْمَعَانِيَ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِيهَا كَلِمَةُ الْأَمْرِ مَا خَلَا الطَّلَبَ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ جَامٍ بَيْنَهَا. بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے یعنی ظہور ہی ہے. دوسرے لفظوں میں کہنا ظہور ہی ہے، بعید نہیں ہے. بعید کا کلمہ ظہور سے تھوڑا سا نیچے لیول کا ہے، تھوڑا سا نیچے لیول کا ہے. وَلَا يَبْعُدُ، بعید نہیں ہے. أَن تَكُونَ الْمَعَانِي، معنی کون سے؟ معنی جو اوپر ذکر ہوا ہے الف لام میں ذکر. یہ جو معانی جو تم نے اتنے سارے ذکر کیے ہیں، التی وہ معانی تستعمل فیہا کلمۃ الامر، کے کلمہ امر جس معنی میں استعمال ہوتا ہے ما خلت طلبہ، طلب کو چھوڑ کر. طلب کو چھوڑ کر، یہ طلب کو چھوڑ کر آگا صاحب، اس کو چھوڑ کر یہ جتنے معنی ہیں، جتنے معنی ہیں طلب کو چھوڑ کر کہ جس میں کلمہ امر استعمال ہوتا ہے. ان تکون المعانی ترجع، ترجع تکونا کے لیے خبر بن جائے گا. احسن. ترجع، ترجع کا ہیا جائے گا کس کی طرف؟ احسن، معانی کی طرف، کہ وہ سارے کے سارے معنی پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ الی معنی واحد جامع، ایک ایسے معنی کی طرف جو ایک ہے اور جمع کرنے والا ہے. جامع اس میں فاعل کا جمع کرنے والا ہے. کس کو؟ بینہا، ان معانی کے درمیان جتنے مسادی کے سب کو جمع کرنے والا ہے. وہ کون سا معنی آگا صاحب جو سب کو جمع کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وہ مفہوم الشیء، وہ شیء کا مفہوم ہے.
فیکون فا فائے نتیجہ ہے، فیکون لفظ الامر، پس لفظ امر کیا ہو جائے گا؟ مشترک لفظی ہو جائے گا، کس کے درمیان؟ بین معنیین، فقط دو معنی کے درمیان، کون کون سے؟ الطلب والشیء، وہ دو معنی کون سے؟ ایک طلب ہے اور ایک شیء ہے، لیکن نہ مطلق طلب نہ مطلق شیء۔ اب وہ واو کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں مطلق طلب اور مطلق شیء مراد نہیں ہے۔ والمراد من الطلب، پہلے سب سے پہلے طلب کا معنی بتا رہے، طلب کا معنی ہے اظہار، طلب کے اندر اظہار ہے۔ والمراد من الطلب اظہار الارادۃ وهو فی تفسیر والرغبۃ، طلب سے مراد اظہار کرنا اس ارادے کو، اس رغبت کو جو آپ دل میں چاہتے ہیں اس کو اظہار کرنا۔ کس کے ذریعے سے؟ باب سببیت ہے، اظہار کرنا قول کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا ان امور میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، مما یصح اظہار الارادۃ ورغبۃ وابرازہما بھی۔ عبارت واضح ہو رہی ہے؟ ترجمے کھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ۔ والمراد من الطلب اظہار الارادہ، ارادہ کس کے ذریعے سے ظاہر ہوگا؟ باب ہے متعلق ہو جائے گا اظہار، ارادے کو اظہار کرو قول کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے، یا کتابت لکھنے کے ذریعے سے، یا اشارے کے ذریعے سے، وَنَحْوِ هَذِهِ الْأُمُورِ، یا ان میں سے کسی اور امور کے ذریعے سے، واٹس اپ کر دے، ای میل کر دے، کسی بھی امور کے ذریعے سے، مما، وہ امور مم بیان کر رہا ہے، وہ امور ان میں سے ہو، یا سے ہو اظہار الارادۃ والرغبۃ، کہ صحیح ہو کہ ارادے اور رغبت کو ظاہر کرنا، ابرازہما یعنی صحیح ہو ارادے اور رغبت کو ابراز کرنا یعنی اظہار کرنا، کس کے ذریعے سے؟ بھی، ان امور کے ذریعے سے۔ ایسے ہر امور کے ذریعے سے اگر اظہار کر رہے ہیں تو اس وقت اظہار صدق آ جائے گا اور طلب کہلائے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ فا فائے نتیجہ ہے، فمجرد الارادۃ والرغبۃ، صرف دل میں، ومجرد الارادۃ والرغبۃ من دون اظہارها بمظہرین لا یسمى طلبا، پس مجرد ارادہ کرنا دل میں یا رغبت میل، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہم مباحثی آپ کے شاگردین آپ کے لیے پانی لے آئیں، صرف مجرد ارادہ یا دل میں رغبت، من دون اظہار، جب تک میں اظہار نہ کر لوں، کس کے ذریعے سے اظہار ہوگا؟ بمظہرین، ایک اظہار کرنے والے کے ذریعے سے، جب تک اظہار نہ ہو۔ اظہار کس چیز کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے؟ کتابت، قول، گفتگو، یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے، واٹس ایپ، یہ سب چیزیں، جب تک یہ نہ ہو، مجرد یہ ہو تو لا یسمى طلبا، اس کو طلب نہیں کہیں۔ اب وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہر طلب مراد نہیں ہے اور نہ ہر شے مراد ہے۔ والظاہر، ظاہر سے مراد تبادر، والظاہر یعنی والتبادر، والظاہر انہ لیس کل طلب یسمى امرا، ہر طلب کو امر نہیں کہا جاتا، بل بشرط مخصوص، بلکہ مخصوص شرط کے ساتھ۔ وہ مخصوص شرط کیا ہے؟ سیاتی ذکر فی مسئلۃ ثانیہ، وہ میں نے آپ کو بتا دی مخصوص شرط کیا ہے کہ عالی دانی سے طلب کر، یہ ہے مخصوص شرط کہ جس کا ذکر آئے گا۔ فتفسیر الفا فائے نتیجہ ہے، یا فائے دفع دخل بھی لے سکتے۔ اشکال کر رہا ہے کوئی کہ بابا پھر آپ امر کا معنی طلب نہ کریں، آپ امر کا معنی کہیں طلب مخصوص، یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہہ رہے ہیں فتفسیر الامر بالطلب، پس امر کی تفسیر کرنا فقط طلب کے ذریعے سے، طلب مطلق کے ذریعے سے، من باب تعریف شیء بالعام، یہ ایسے جیسے انسان کی تعریف کرے حیوان کے ذریعے سے، ایک شے کو اس کے عام کے ذریعے سے تعریف کریں، ایسا ہے۔ ورنہ حقیقت میں امر کا معنی طلب نہیں ہے، امر کا معنی طلب مخصوص ہے، طلب خاص ہے، یعنی عالی دانی سے طلب کریں، نہ مساوی سے طلب کر رہے ہیں، نہ دانی عالی سے طلب۔ واضح ہو گئی بات؟ والمراد من الشیء، شیء سے مراد بھی شیء مطلق نہیں، والمراد من الشیء من لفظ الامر ایضا مثل طلب، والمراد لیس کل شیء علی الاطلاق، مطلق ہر شے نہیں ہے، فتکون تفسیرہ به من باب تعریف الشیء بالعام ایضا، پس امر کی تفسیر کرنا بھی شے کے ذریعے سے یہ بھی ایسا ہی کہ جیسے آپ ایک شے کی تعریف کریں عام کے ذریعے سے، ایضا جیسے امر میں ہوئی۔ فَإِنَّ الشَّيْءَ، الف لام استغراقی ہے، یعنی شیء یعنی کل شیء، فَإِنَّ الشَّيْءَ الف لام استغراقی ہے، یعنی ان کل شیء لا یقال له امر، ہر شے کو امر نہیں کہا جاتا،
الا اذا کان من الافعال والصفات، مگر یہ کہ وہ شے افعال و صفات میں سے ہو. ولذا لا یقال، اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا رأیت امرا، رأیت امر نہیں کہا جاتا. کب؟ اذا متعلق لا یقال سے کب نہیں کہا جاتا؟ اذا رأیت انسانا او شجرا او حائطا، حائط یعنی دیوار. جب آپ کسی انسان کو دیکھیں، کسی شجر کو دیکھیں، کسی دیوار کو دیکھیں، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایک امر کو دیکھا. امر کا تعلق ذات پر اور عین خارجیہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ولیکن لیس المراد، واو سے مراد، ولیکن یہاں پہ استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس عیون ذاتیہ اور خارجیہ نکل گئے، کیا بچ گیا؟ افعال و صفات. اس سے بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ تمام افعال و صفات مراد ہے، لیکن سے استدراک کر رہے ہیں، اسی سوچ کا استدراک کر رہے ہیں. ولیکن لیس المراد من الفعل والصفت المعنى الحدثی، لیس کی خبر کہ فعل اور صفت سے بھی مراد وہ افعال و صفات نہیں ہے جس کے اندر معنی حدثی ہو. یعنی کیا؟ ای المعنى المصدریہ، جس کے اندر معنی مصدری ہو. یعنی کیا؟ یعنی جس کے اندر فاعل کی طرف ایک توجہ ہو. نہ یہ نہیں ہے. بل اضراب، پھر کیا ہے؟ کہہ رہے بل المراد منہ، بلکہ شیء سے مراد کیا ہے؟ نفس الفعل او الصفت، خود فعل، نہ وہ فعل جس میں فاعل کی طرف توجہ ہے، نہ وہ کہ صفت جس میں متصف کی طرف توجہ، نہ بلکہ خود فعل، خود صفت. بما ہوا موجود فی نفسی، جیسے خود وہ چیز ہے، خود کہنا میرا، خود گفتار نہ کہ گفتن، خود کردار نہ کہ یہ. بل المراد منہ نفس الفعل او صفت بما ہوا موجود فی نفسی. یعنی کیا ہوگا صاحب؟ یعنی یہ کہ یعنی لم یلاحظ فیہ جہت الصدور من الفاعل والایجاد، یعنی ملاحظہ نہیں کیا جاتا فی اس معنی میں، کس چیز کی طرف؟ جہت الصدور من الفاعل، کہ یہ فاعل سے صادر ہوئی ہے، والایجاد من الفاعل، من الفاعل متعلق ایجاد بھی ہے، اور یہ فاعل سے صادر ہوئی ہے، والایجاد من الفاعل، یا فاعل سے ایجاد ہوئی ہے. یہ توجہ نہیں کی جاتی اس کی طرف، فاعل سے آنکھیں بند ہوتی ہے، خود شے اور خود صفت پر توجہ ہوتی ہے. وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِالْمَعْنَى الْاسْمِ الْمَصْدَرِيِّ، اور اس کی تعبیر کی جاتی ہے بعض اصولین کے نزدیک اسم مصدری کے، نہ اسم مصدری نحوی، کہ نحوی اسم مصدر کا معنی کرتے ہیں جو نتیجہ مصدر ہو، نہ وہ معنی نہیں. ای ما سے مراد وہ صفت اور وہ فعل، یدل علی اسم المصدر، یعنی ما سے مراد وہ معنی کہ اسم مصدر جس معنی پر دلالت کرتا ہے. اگر دلیل کیا کہ مصدری معنی نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر مصدری معنی رکھتا تو اس امر سے مشتقات نکلتے ہیں، اس امر سے امر یامر معمور عامر نکلتا، لیکن اس امر کا کوئی بھی مشتق نہیں ہے. امر بے معنی شے سے کوئی مشتق نہیں ہوتا، امر بے معنی طلب سے سارے مشتق ہوتے ہیں، امر بے معنی شے سے کچھ بھی مشتق نہیں ہوتا. اگر امر بے معنی شے سے مراد صفت، صفت سے مراد صفت مصدری ہوتا اور صفت حدثی ہوتا تو اس سے مشتقات نکلتے، مصدر سے مشتقات نکلتے، عامر یامر معمور یہ سارے سے نکلتے، جبکہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اس کا مطلب اس کے اندر معنی حدثی اور مصدری ہے ہی نہیں، یہ دلالت کر. اور اس سے مشتقات نکلتے امر بے معنی طلب سے، امر بے معنی طلب سے مشتقات نکلتے. پس اس سے مشتق کا نہ نکلنا، اس سے مشتق کا نکلنا، یہ دلالت کر رہا ہے کہ امر مشترک لفظی ہے ان دو معنوں میں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی اتنا بھی کیوں، امر کا کہتے ایک معنی ہے، ایک معنی ہے کہ یہ دونوں اس معنی کے مصداق ہیں، یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا وہ ایک معنی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا وہ ایک معنی؟ جب آپ نے اتنے سارے جن کے معنی کی اس میں سے کہہ دیا ایک معنی ہے، تو اتنا چھوٹا کیا تو اور چھوٹا کر دیں، کہتے ہیں امر کا ایک ہی معنی ہے کہ یہ دونوں اس کے مصداق ہیں حقیقت میں. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اگر ایسا ہوتا تو پھر ان دونوں سے یا تو دونوں سے مشتق نکلتا یا دونوں سے مشتق نہیں نکلتا. ایک سے مشتق کا نکلنا اور ایک سے مشتق کا نہ نکلنا دلالت کرتا ہے کہ امر کے دو معنی ہیں. ایک دلیل. دوسری دلیل، یہ جو امر بے معنی شے ہے نا، اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امور، اور یہ امر جو معنی طلب ہے اس کی جمع ہوتی ہے اوامر. اس جگہ اس کو اس کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو اس کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے. دو جمع کا ہونا اور دونوں کا الگ الگ استعمالات یہ بتاتے ہیں کہ امر ایک معنی نہیں کہ یہ دونوں بھی اس کا مصداق ہو، بلکہ امر کے دو معنی یعنی مشترک لفظی ہے نہ کہ مشترک معنوی ہے. بات واضح ہوگی؟ ہاں، دو مشتقات کا نکلنا اور نہ نکلنا، یہ یعنی کوئی کہتے ہیں بھائی آپ اتنے ماشاءاللہ اتنے آپ اتنی آپ نے محنت کی، امر کے سارے معنی کو ایک معنی کے اندر بند کر دیا ہے،
طلب اور شے کے اندر اتنے روشن فکر ہیں آپ، تھوڑے سے اور روشن فکر بن جائے. یہ کہتے ہیں امر کا ایک ہی معنی ہے کہ یہ دونوں بھی اس کے مصداق ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کی دو دلیل دیں گے، ایک مشتقات کا ہونا نہ ہونا اور ایک جم کا. بخلاف اچھا یہاں پہ وَلِذَا لَا يُشْتَقُ مِنْهُ، اسی وجہ سے مشتق نہیں ہوتا مِنْهُ، اس امر بھی معنی شیء سے. اگر شیء بھی معنی شیء یہ مصدری ہوتا تو مشتق ہونا چاہیے. وَلِذَا لَا يُشْتَقُ مِنْهُ، لیکن اس سے مشتق نہیں ہوتا. فَلَا يُقَالُ، تو یہ نہیں کہا جا سکتا امر یأمر عامر معمور، نہیں کہا جا سکتا کس معنی میں؟ بالمعنى الماخوذ من الشیء، وہ معنی جو عکس ہوتا ہے شیء سے. وَلَوْ كَانَ مَعْنًا حَدَثِيًّا، اگر فرض کریں امر کا یہ معنی شیء معنی حدثی اور مصدری ہوتا، لَاشْتُقَّ مِنْهُ، تو اس سے بھی مشتق ہوتا ہے کیونکہ معنی مصدری سے اشتقاق ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ اشتقاق نہیں ہوتا. بس سمجھ میں آگے کہ امر بھی معنی شیء ہے، شیء سے مراد بھی ذات نہیں ہے بلکہ صفت اور افعال. صفت اور افعال میں بھی وہ نہیں ہے جس کے اندر معنی مصدری، اگر وہ ہوتے تو مشتق ہوتا، وہ نہیں ہے. واضح ہوگی بات. بخلاف الامر بمعنی طلب، برخلاف امر بمعنی طلب، فإن المقصود منه، اس سے الذي يقصد منه، اس سے کیا قصد کیا جاتا ہے؟ المعنى الحدثی، اس سے معنی حدثی قصد کیا جاتا ہے. حدثی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وجہت الصدور، صدور کی جہت ہوتی کس کی طرف؟ من الفاعل، کے فاعل سے صادر ہوا. من الفاعل متعلق محذوف ہے. والایجاد من الفاعل، وجہت الصدور من الفاعل، والایجاد من الفاعل، یہ سارے معنی طلب کے اندر ہے کیونکہ معنی حدثی ہے اس کے اندر. ولذا یشتق منه، اسی وجہ سے امر بھی معنی طلب تو اس سے اشتقاق ہوتا ہے. فیقال امر یامر عامر معمور، یہ سب واو دفع داخل ہے. تقدیر میں اشکال مستشکل اشکال کر رہا ہے. بابا آپ نے دو بنا دی، ایک بنا دو، جان چھوڑو. آپ کو امر کا ایک ہی معنی، اصل مشترک لفظی نہیں ہے. طلب اور شیء بھی اس کے مصداق ہے، کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. والدلیل علی ان اللفظ الامر مشترک بین معنیین، اس چیز کی دلیل کہ لفظ امر مشترک ہے دو معنی میں. دو معنی کون سے؟ شیء مخصوص اور طلب مخصوص. الطلب و شیء خود بتا رہا ہے، الف لام الف لام ذکری، الف لام ذکری. لا انه موضوع، نہ کہ لفظ امر وضع ہوا ایک ایسے معنی کے لیے للجامع بینہما، جو ان دونوں کو بھی جمع کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. دلیل کیا؟ دو دلیل. پہلی دلیل یہ ان الامر کما تقدم بمعنی الطلب، امر بمعنی طلب یسع الاشتقاق منه ولا یسع الاشتقاق منه، اور امر سے اشتقاق صحیح نہیں کب؟ جب بمعنی شیء ہو. اور اب والاختلاف سے قاعدہ کلی بتا رہے ہیں. والاختلاف بالاشتقاق وعدم اشتقاق مبتدا دلیل علی تعدد الوجه، امر کا ایک معنی سے اشتقاق ہونا، ایک معنی سے اشتقاق نہ ہونا، اشتقاق ہونا اور نہ ہونا، یہ دلیل ہے تعدد الوجه کی. اگر ایک وجہ ہوتا تو یا دونوں میں اشتقاق ہوتا ہے یا دونوں میں اشتقاق نہیں ہوتا. جیسے شیء کے ہم نے اتنے سارے معنی کیے نا، اتنے سارے شیء کے معنی کیے، امر عجیب، حادثہ، شان، غرض، یہ سارے شیء کے مصادیق ہیں. ان سب میں سے کسی میں بھی اشتقاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب ایک ہی معنی میں، اس معنی میں اشتقاق. واضح ہو رہی ہے نا بات؟ یعنی اس میں سے اشتقاق بھی نہیں نکلتے. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل ان الامر بمعنی طلب، امر جو بمعنی طلب ہے، یجمع علی اوامر، اس کی جمع کس پہ بنتی ہے؟ اوامر پر. و بمعنی شیء علی امور، جو معنی شیء اس کی جمع امور ہے. واو کے ذریعے سے قاعدہ کلی بیان کر رہا ہے. و اختلاف الجمع فی المعنیین، دو معنی میں جمع کا اختلاف، ایسا اختلاف کہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتے، ایسا اختلاف. دلیل علی تعدد الوجه، یہ بتا رہے ہیں کہ دو وجہ جدا جدا وجہ ہے، یہ مشترک لفظی ہے نہ کہ ایک لفظ ہے جس کے دونوں مصداق ہے. واضح؟ کافی. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ طاہر. میں نے سوچا تھا یہ دوسرا والا بھی پڑھ لوں. ابھی یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے. اعتبار الالوف فی معنی الامر، کہہ رہے ہیں امر میں الوف کا اعتبار ضروری ہے، یعنی امر کرنے والا عالی ہو، یہ کہہ رہے ہیں. وقد سبق ان الامر یکون بمعنی الطلب، یہ بات گزر گئی کہ امر طلب کے معنی میں، ولیکن لا مطلقا، نہ مطلق طلب، بل بمعنی طلب مخصوص، بلکہ طلب مخصوص. والظاہر، ظاہر یعنی تبادر. والظاہر ان الطلب المخصوص، طلب مخصوص کا ظہور کس کی طرف نکلتا ہے؟ اس چیز کی طرف نکلتا ہے. والطلب من العالی الی الدانی، عالی دانی سے طلب کرے. فیعتبر فیہ الالوف فی الامر، فا نتیجہ، پس الوف کو معتبر جانے امر میں. اگر عامر کے اندر الوفیت نہ ہو تو امر نہیں ہے دیگے. وہ امر کرنے والے کے اندر الوف یعنی مرتبے کے اعتبار سے اس کو بلند ہونا چاہیے.
کمپنی کا باس کمپنی کے امپلائی کو امر کر سکتا ہے، باپ بچے کو کر سکتا ہے، ماں اولاد اگر باپ کو امر کری تو اس کو طلب کہیں گے لیکن امر نہیں کہیں گے، امر صدق نہیں آئے گا اس پہ، یا صادق نہیں آئے گا بقولات. وعلیہ پس اس بنا پر لا یسم الطلب من الدانی الی العالی، اگر دانی عالی سے طلب کرے گا طلب کہیں گے اس کو لیکن اس کو لا یسم امرا امر نہیں کہیں گے، بل اضراب بل یسمى بلکہ کیا کہیں گے استدعاءً، یہ درخواست کر رہا ہے، طلب دعا کر رہا ہے، استدعاءً طلب دعا درخواست. وقضا جیسے بندہ اگر خدا سے کہے خدایا میری شادی کروا دے، آپ لوگ ہی دعا کر رہا ہوں، میری تو ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، خدایا میری شادی کروا دے، خدایا مجھے مالک مکان، یہ تو میری بھی نہیں ہوئی خدایا مجھے مالک مکان بنا، مجھے گھر دلا دے، خدایا مجھے گاڑی دلا دی. ہم سب کی دعا ہے، آگا صرف پہلے والی آپ کی، یا سب سے بڑی دعا کرتے ہیں خدایا مجھے اہل بیت سے متوسل کر دے، خدایا مجھے حقیقی طور پر بندہ بنا دے. باقی وہ دعائیں جو ہیں وہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں، پر پہلی والی کے علاوہ وقضا لا یسمى الطلب من المساوی الی مساوی ہے، مساوی سے طلب کرے، اس کو بھی امر نہیں کہیں گے. مساوی کس میں مساوی ہے؟ فی العلو، یا دونوں مساوی، ایک باس ہے دوسرا بھی باس ہے. اب الحتت انحطاط، دونوں نیچے ہے، وہ بھی امپلائی ہے وہ بھی امپلائی ہے، کیا اس کو امر کہے گا؟ امر نہیں صدق کہے گا. لا یسمى طلب من المساوی الی مساوی فی العلو او الحتت، یا علو میں مساوی ہے حتت میں مساوی، اس کو نہیں کہا جائے گا. کیا نہیں کہا جائے گا؟ امران. لا یسمى امران، اس کو امر نہیں کہا جائے گا. بل یسمى التماسا، بلکہ اس کو التماس کہا جائے گا. وَإِنْ انہیں وصلیہ ہے. وَإِنْ اسْتَعْلَى الدَّانِ أَوِ الْمُسَاوِي، وعوت تفسیر ہے وَأَظْهَرَ عُلُوَّهُ وَتَرَفُّعَهُ وَلَيْسَ هُوَ بِعَالٍ حَقِيقَةً. وَإِنْ اسْتَعْلَى، اگرچہ وہ دانی یعنی وہ غلام یا وہ عبد، او مساوی یا وہ مساوی شخص کیا کر رہا ہو؟ استعلا کر رہا ہو، طلب استعلا کر رہا ہو، اظہار الوہیت کر رہا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے، ایکٹنگ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نیچے والا اوپر والے سے امپلائی ہے، باس سے کیا کر رہا ہے؟ خبردار ہماری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے، اس طرح دھمکی دے رہا ہے. کہہ رہا ہے اس کو پھر بھی نہیں، دھمکی بھی دیتا رہے تو کوئی اس کو امر نہیں کہیں گے. وَإِنِ اسْتَعْلَى الدَّانِ، اگرچہ دانی استعلا کرے یا مساوی استعلا کرے، وعوت تفسیر یعنی کیا مطلب استعلا کرے؟ وَأَظْهَرَ یعنی دانی اور مساوی اظہار کرے، کس کو؟ علوہ، اپنے علویت کو اظہار کرے. وعوت تفسیر یعنی کیا مطلب؟ وَتَرَفُّعَهُ، اپنی رفعت اور بلندی کو اظہار کر رہے ہیں، در حالی کہ وَلَيْسَ هُوَ بِعَالٍ حقیقتاً، در حالی کہ وہ عالی ہے ہی نہیں. اما العالی، لیکن جہاں تک عالی کی بات ہے، فَطَلَبُهُ يَكُونُ أَمْرًا، اس کا طلب کرنا امر ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَظَاهِرًا بِالْعُلُوِّ، اگرچہ علویت کا اظہار نہیں کر رہا، کہہ رہے پلیز کائنڈلی میرا یہ کام کر دو، پلیز میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے میرا یہ کام کر دو، پھر بھی اس کو کہیں گے امر کر رہا ہے. وہ اخلاص ہے اس کا، وہ خشوع اور خضوع ہے وہ اس کا، اس پہ نہ جاؤ، امر اس کا امر ہوگا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ اس نے مجھے پلیز بولا تھا اس وجہ سے میں سمجھا امر نہیں. کل ھذا، آدھا کے اشارہ دار ان ساری باتوں میں جہاں ہم نے ظاہر لگایا ہے، کل ھذا بحکم توادر ہے. وصحت سلب الامر، امر کا سلب کرنا صحیح ہے، کس سے؟ ان طلب غیر عالی، غیر عالی اگر طلب کرے تو اس کو کہہ سکتے ہیں امر نہیں کر رہا. ولا یصح اطلاق الامر علی الطلب، اور صحیح نہیں ہے امر کا اطلاق آنا اس طلب پر من غیر العالی، جو غیر عالی سے ہو، الا مگر یہ کہ اس کو مجازن آپ کہتے ہیں طلب، الا بنحو العنایت وعوت فی التفسیر والمجاز وعین وصلیہ واستعلا، اگرچہ وہ جتنا بھی علویت کا اظہار کرتا رہے فرق نہیں پڑتا، اگر اس کا مرتبہ نیچے ہے یا مساوی ہے تو جتنا بھی علویت کا اظہار کرتے میرا یہ کام کر دو میرا یہ کام کر دو، اس کو امر نہیں کہا جائے گا. بچہ باپ سے کہہ دے، بندہ اپنے معبود سے کہہ دے خدا یہ کام کر، اس کو نہیں کہا جائے گا امر کر رہا ہے، کہہ رہے دعا کر رہا ہے. اگر کوئی کہہ بھی دے امر تو امر مجاز. یہ صلی اللہ علیہ وسلم.